احرام میں ایک درخت ہے، اس نے دائیں اور بائیں یوں حرکت کی اور اپنی جڑوں کو اکھاڑا، تنے کے بل بوتے چلتا ہوا آ کر محبوب کے قدموں میں کھڑا ہو۔ فرماتے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ بلا درخت بھی کبھی چلتے ہیں، لیکن منظر بڑا عجیب تھا اور میں دیکھ بھی اپنی آنکھوں سے رہا۔ وہ درخت حضور علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہیں پہ جا کے دوبارہ نصب ہو گیا۔ تو جب حضور بیدار ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ لیا کہ اے بندہ نماز، آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ تو حضور فرمایا کہ یا اللہ بن مرہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو درخت نہیں، حضور فرمایا ہاں وہ موجود ہے۔ عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا۔ تو حضور جی وہ یہاں پہ کیوں آیا ہوا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ یا اللہ بن مرہ ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیے کہ وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا؟ اور واقعی اللہ کے رسول تو آرام فرما رہے تھے۔ دیکھو میں سو رہا ہوں، قادری صاحب یہاں پر موجود جاگ رہے ہیں، شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے، میرے بیدار ہونے پہ یہ مجھ سے پوچھیں کہ بتائیں کس نے توڑا ہے، تو میرا کیا جواب ہوگا کہ میں تو سو رہا تھا، آپ جاگ رہے تھے، آپ بتائیں ہوا کے جھونکے سے ٹوٹا، آپ کا ہاتھ لگا، کسی بچے نے پاؤں کی ٹھوک کر ماری۔ لیکن اگر یہ مجھ سے پوچھے تو میرا تو دو لفظی جواب ہے کہ میں تو سو رہا تھا۔ اب حدیث اٹھائیں، واقعی اللہ کے رسول تو آرام فرما رہے تھے، سوال بنتا نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ سونے والا کیسے بتائے گا، لیکن حدیث اٹھائیں، صحابی ہیں کہ انہوں نے سوال کیا اور حضور علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں سو رہا تھا آپ جاگے تھے، آپ بتائیں وہ کیسے آیا تھا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب واقعی اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے تو پھر صحابی نے سوال کیوں کیا؟ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، محدثین نے گفتگو کی، کہا کہ صحابی نے سوال اس لیے کیا تھا، اس لیے کہ صحابہ خوب جانتے تھے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی ہے۔ تو حضور کو پتہ ہوگا کہ وہ درخت یہاں کیوں ہے، اسی لیے تو فرمایا تھا صحابہ اپنی صفیں درست رکھا کرو، مت خیال کرو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں محمد جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع و سجود بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کی خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ اور ایک بات فرماتے ہیں چشمے تو بھی نندہ ہے ما فی الصدور، حضور آپ کی نگاہ تو بند سینوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی کہ حضور وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا؟ حضور فرمایا یا اللہ بن مرہ آج ہم اس کے نیڑے آئے تھے، اس نے رب سے اجازت چاہی کہ مولا اجازت دینا، محبوب نیڑے آئے ہیں، میں بھی جا کے سلام نہ کر کے، تو وہ ہمیں سلام کرنے آئے ہو۔ کیا خیال ہے یار، جس نبی کو درخت بھی آ کے سلام کرے، امتی کلمہ بھی پڑھے اور سلام پڑھنا بھول جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ امتی کو بھی چاہیے ہو۔ مجھے کسی نے کہا، میں کہا جناب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہماری تو نماز پوری نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرے۔ آپ گھر سے اٹھے، پوچھا جناب علاقے میں مسجد کہاں پہ، کہا کیا کرنا، کہا میں نے اللہ کی عبادت کرنی۔ آپ پہنچے تو کہا حضرت وضو خانہ کے لیے، کہا بیٹا اس طرف، یہ وضو کیا، منہ ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، سر کا مسح کیا، کیا ہے جناب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ داخل ہوئے تو کہا جناب ذرا قبلہ رخ بتا دے، کہا بیٹا اسی طرح۔ اللہ اکبر، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، پہلے اس کی مدح، پھر ثنا، پھر کہا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ کبھی رکوع میں، کبھی سر سجدے میں رکھتے، زبان سے کہتے ہیں اعلیٰ تو، عرفہ تو، افضل تو، کبھی گھٹنے جھکا کے، کبھی پیشانی زمین پہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے۔ قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سر سجدے میں بھی رکھا، مدح کی، حمد کی، ثنا پڑھی، اس کے اعلیٰ و عرفہ ہونے کا اقرار کیا، اس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعارف کے ساتھ کہا مولا عبادت بھی صرف تیری کرتا ہوں، میں مدد بھی صرف تیرے سے مانگتا ہوں۔ اور عبادت تو مکمل ہوگی، اعلان بھی کر دیا، اظہار بھی کر دیا، جھک کے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ میں اٹھ کے جانے لگا، کہا نہیں اٹھ کے نہیں جا سکتا، پہلے گھٹنے بچھا کے بیٹھ جا، پلکیں بھی جھکا اور میرے نبی پہ سلام بھی پڑھا۔ مولا میں تو تیری عبادت کرنے، کہا عبادت ہماری ہوگی، سلامی در رسول پہ ہوگی، اس نبی کو نہ بھولنا، تمہاری ہر 2 رکعت، تمہاری ہر 3 رکعت، تمہاری ہر 4 رکعت پر عبادت مکمل تب ہوگی جب ہمارے اعلیٰ و عرفہ و افضل ہونے کا اعلان کر بیٹھے۔ سجدہ ہمیں ہی کرنا، لیکن اس رسول کا احسان نہ بھولنا جس رسول نے تجھے نبی سے رب کی چوکھٹ تک پہنچایا، اس پیغمبر کی بارگاہ میں سلامی پیش کرا۔ تو ہماری تو نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ہم رسول کو سلام نہیں کر لیتے۔ تو خیر آپشن موجود تھا نا، کسی درخت کو بلایا جاتا، کسی شجر سے گواہی دلوائی جاتی، کسی حجر کو بلا دیا جاتا،
مولا کائنات فرماتے میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب اس کے قریب سے گزرتے وہ حضور کو سلام کرتے. اللہ اکبر. نبی تو نبی ہوتا ہے, پتھر کو بھی پتا چلتا ہے کہ نبی قریب سے گزرتا ہے. سبحان اللہ. تو خیر آپشن سارے ہونے کے باوجود سوال کیا ہے جناب, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ 360 بت جھوٹے ہیں, وہ وحدہ لا شریک خدا سے. دلیل پوچھی جاتی تو میرے حضور کتنے اعتماد سے فرماتے. دلیل پوچھتے, کہا جی دلیل پوچھتے. فرمایا میری زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے نہیں, کہیں پہ کوئی جھوٹ ہے تو لے کر آؤ, کوئی خیانت ہے تو نکال کے دکھاؤ, کوئی فریب کوئی دھوکہ ہے تو سامنے لاؤ. اتنی بڑی دلیل کہ پورا مجمع خاموش ہو گیا. میں کہتا ہوں قیامت تک توحید پر سب سے بڑی دلیل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حضور کا کردار, میرے رسول کی ذات. اللہ اکبر. اب وہ تعارف جو اہل مکہ کو حاصل تھا وہ کیا تھا؟ پورا شہر میرے رسول کو کہتا تھا صادق بھی تو ہے, امی بھی تو ہے. یہ حضور کا تعارف تھا. یہ 2 لفظ میرے رسول کا تعارف. میں انہی 2 لفظوں پر باقی 15 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا. الصادق الامین میرے رسول کا تعارف. یہ آپ کے پیغمبر کا پہلا تعارف ہے جو شہر مکہ کو کروایا گیا. کتنے سچے تھے میرے حضور جناب. اللہ اکبر. پہلا تجارتی معاملہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ طے پایا, مال تجارت لے کر روانہ ہوئے تو سیدہ فرماتی میں نے اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیج دیا. 2 4 10 دن کے بعد جب حضور کا واپس پلٹنا ہوا, فرماتی اتنا نفع ہوا جتنا آج تک نہیں. حیرت میں ڈوب کر اپنے غلام سے پوچھتی ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کاروبار کیا, کوئی پہلی بار تو تجارت نہیں کی, لیکن اتنا نفع تو کبھی نہیں ہوا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے ہوا. تو غلام کیا کہتا ہے کہ اس بار مال بڑا اچھا تھا, اس بار منڈی بڑی تیز تھی. نہیں. جواب کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے ان کا دن بھی دیکھا ہے, میں نے ان کی رات بھی دیکھی, میں نے مال خریدتے بھی دیکھا ہے, میں نے مال بیچتے بھی دیکھا, لیکن اللہ کی قسم اتنے دنوں میں نے ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں دیکھا. یہ اس سچ کی برکت ہے جو یہ لے کر آئے. حضور والا یہ تو 14 صدیاں قبل مکے کی گلیوں میں فیصلہ کر دیا, کاروبار سچ کا نام. یہ میرے رسول کا تعارف, یہ آپ کے پیغمبر کا. اللہ اکبر. وہ رسول جو صداقت کا پیغمبر, آج اس قوم کی حالت کیا ہے جن کو صداقت کا رسول دیا گیا, جن کو صادق الامین پیغمبر دیا. آج ہم اپنا 2 لمحے کے لیے جائزہ لیں. آج حالت اتنی خستہ ہے, سچ بولنا تو بڑے دور کی بات ہے. میرا تاجر کہتا ہے جناب سچ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا. محکمے کے دفتر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا افسر شاہی کہتا ہے کہ جناب باتیں تو ٹھیک ہیں, سمجھ بھی آتی ہیں, لیکن سچ سے نظام نہیں چلتا. یہ کون کہہ رہے ہیں جن کے پیغمبر کا پہلا تعارف صداقت ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں جن کی ماؤں نے گھٹی میں بتایا تیرے رسول سچے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں جن کو 3ری 4تھی 5ویں کلاس کے قاعدوں میں پیارے نبی کی پیاری باتیں پہلا سبق پڑھایا گیا, وہ سچ کا پیغام لے گا. وہ کہہ رہے ہیں سچ سے نہیں چلتا. بولنا تو بڑے دور کی بات ہے, وہ قبول کر چکے ہیں کہ چلتے جھوٹ سے. یہ ہماری حالت, یہ ہماری خستہ حالت. اچھا یہ تو ہمارا جو ہے خستہ حال ہے. دوسری طرف وہ اغیار جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کا کلمہ نہ پڑھا, جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کی تصدیق نہ کی, اب انہوں نے بھی کاروبار کرنا چاہا. وحی کا اجالا تو ان کے پاس نہیں تھا, قرآن کی آیات تو ان کے پاس نہیں تھی, لیکن اب انہوں نے علم عقل فہم کے ساتھ سفر شروع کیا. تو جستجو کی, ریسرچ کی, ساری تاریخ کا